نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ آیت نمبر 14 اوپن کر لیجئے آپ اپنے پاس۔ زینہ خوبصورت بنا دی گئی، للناسی لوگوں کے لیے، حبو محبت، الشہواتی خواہشات کی، من النسائی عورتوں سے، والبنینا اور بیٹوں سے، والقناطیر اور خزانے، المقنطرتی جو اکٹھے کیے گئے، من الذہبی سونے میں سے، والفضہ اور چاندی سے۔ تو یہاں پہ کچھ چیزوں کے نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں اس آیت میں، اور یہاں پہ بتایا گیا کہ کچھ خواہشات ایسی ہیں جن کی محبت انسان کے دل میں رکھ دی گئی، انسان کے لیے خوبصورت بنا دی گئی، آراستہ کر دی گئی، لوگوں کے دلوں میں سجا دی گئی۔ شہوات جو ہے وہ شہوت کی جمع ہے، اور شہوت کا مطلب ہوتا ہے آرزو کرنا، خواہش کرنا، یا کسی چیز کی طرف نفس یا دل کا میلان ہونا یا شوق ہونا، جس کو آپ دوسرے معنی میں کریو بھی کہہ سکتی ہیں۔ آپ شہوات کے اوپر کریو بھی لکھ سکتی ہیں۔ مختلف کھانوں کی بھی کریونگ ہوتی ہے نا، رمضان میں بھی آپ نے اس چیز کا جائزہ لیا ہوگا، کچھ چیزوں کی ایک خاص کریونگ ہوتی ہے، ایسا جی ہے کہ نہیں ہے؟ جی اور ہماری جو زبان ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ ہم جو بھی چیز کھاتے ہیں نا، نئی چیز، تو پہلی دفعہ ہو سکتا ہے ہمیں کھانے میں وہ تھوڑی سی اتنی خوش ذائقہ نہ لگے، لیکن پھر آہستہ آہستہ ہماری اس کے بارے میں کریو بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، طلب بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب تک ہم نے اس چیز کا ذائقہ نہیں چکھا ہوتا تو ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد ہماری ایک کریونگ ڈیولپ ہو جاتی ہے اس چیز کے لیے۔ تو اس لیے کھانے کے معاملے میں بھی اچھی چیزوں کی کریونگ اڈاپٹ کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کیا ریزن ہو سکتی ہے اس کی؟ کھانے کے معاملے میں کیوں اچھی اور ہیلدی چیزوں کی کریونگ اڈاپٹ کرنی چاہیے؟ کیونکہ اس کو کھانے سے فائدہ حاصل ہوگا۔ کھانے سے فائدہ حاصل ہوگا، کیونکہ ایک بار اگر کسی چیز کی کریونگ ہم نے اڈاپٹ کر لی، پھر اس اسٹیپ پہ اس کو چھوڑنا مشکل ہوگا۔ آپ دیکھیں بہت سے لوگ جو فاسٹ فوڈز وغیرہ کے بہت زیادہ عادی ہوتے ہیں تو ان کو کچھ اس طرح کی کریونگ ہوتی ہے کہ وہ ہفتے میں ایک دو دفعہ ضرور اس کو کھاتے ہیں، حالانکہ یہ چیزیں بہت انہیلدی ہیں، صحت کو بہت نقصان دینے والی ہیں۔ تو ایک بندہ مومن جو ہے اس کی زندگی ایسی نہیں ہوتی کہ جس چیز کی کریو اس کو ہوئی تو بس اس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے وہ چل پڑا، نہیں، وہ اپنی تربیت کرتا ہے، اپنا تزکیہ کرتا ہے کہ میں نے کن چیزوں کو اڈاپٹ کرنا ہے اور کن چیزوں کو میں نے اڈاپٹ نہیں کرنا، کون سی چیز مجھے فائدہ دیں گی، میری صحت کو اچھا بنائیں گی، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو مجھے نقصان دیں گی۔ تو ایک بندہ مومن جو ہے وہ کریونگز کے پیچھے نہیں بھاگتا، بلکہ وہ اپنی سوچ سمجھ کو اجاگر کر کے اپنے لیے صحیح چیزوں کو اڈاپٹ کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ مومن دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی وہ ایک اچھی زندگی گزارتا ہے، ہیلدی زندگی گزارتا ہے، اور آخرت میں تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا اس کا۔ یہاں پہ شہوات سے مراد مرغوب چیزیں ہیں، پسندیدہ چیزیں ہیں جن کی طرف دل کھنچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں کچھ چیزوں کی، کچھ خواہشات کی محبت رکھ دی ہے، اس میں سب سے پہلی جو ہے وہ عورتوں کی ہے۔ مردوں کے دلوں میں عورتوں کی محبت رکھ دی گئی ہے، عورت کی اٹریکشن رکھ دی گئی ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے دو چیزیں مرغوب کر دی گئی ہیں، یعنی پسندیدہ بنا دی گئی ہیں، ایک عورتیں اور دوسری خوشبو۔ تو یہاں سے آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں عورت کا مقام اور مرتبہ کیا تھا، اور عرب جیسا معاشرہ جو اتنی جاہلیت کی زندگی گزار رہا تھا، جہاں پہ عورت کی کوئی قدر اور ویلیو نہیں تھی، اس کی بالکل بھی کوئی امپورٹنس نہیں تھی، اس کو کوئی بھی حق نہیں دیا جاتا تھا، اس کا کوئی رائٹ نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے عورتوں کو ان کا مقام اور مرتبہ دلایا، ان کو ان کے سارے رائٹس دیے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہوا کہ عورت کو اس کا مقام
हासिल हुआ। फिर आपने एक मौके पे अच्छी औरत की तारीफ करते हुए फरमाया कि अच्छी औरत कौन सी होती है। फरमाया कि दुनिया की बेहतरीन मता जो है ना वो नेक औरत है। दुनिया मता वो चीज होती है जिससे फायदा उठाया जाए। तो हम में से हर एक किसी न किसी चीज से फायदा उठा रहा होता है। हर इंसान की कुछ ना कुछ बिलोंगिंग्स ऐसी होती हैं जो उसकी नज़र में बहुत वैल्यूएबल होती हैं, जो उसको लगता है कि बहुत फायदे की चीज़ है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फायदा उठाने वाली चीज़ों में जो बेहतरीन मता है वो नेक औरत है। जबकि इस्लाम के अलावा जो दीगर मजाहिब हैं उनमें औरतों के बारे में अच्छा कंसेप्ट नहीं रखा जाता है। जैसे बहुत से मजाहिब ऐसे हैं जिसमें औरत के बारे में ये समझा जाता है कि औरत शैतान का आला कार है। इस तरह की कहावत है। या पाँव की जूती है। औरत के बारे में आपने ये बात सुनी है कभी, औरत पाँव की जूती है? हमारे माशरे में भी जो एक जहालत पे मबनी तबका है वो इस तरह की राय रखता है। जी। हजरत अबू उमामा रजील्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का मोमिन बंदा अल्लाह के तकवा के बाद जो चीज़ सबसे बेहतर अपने लिए इंतखाब करता है वो नेक औरत है। और नेक औरत की आपने क्वालिटी भी बताई कि नेक औरत वो है कि जब वो उसको किसी बात का हुक्म दे तो वो उसको फौरन मान ले। ये नेक बीवी की क्वालिटी बताई जा रही है कि जब हस्बैंड उसको किसी बात का हुक्म दे दुनियावी मामलात में, उसको कोई काम बताए तो फौरन उसको सरअंजाम दे दे और उसको खुश कर दे अपने शौहर को। और अगर उसका शौहर उसको कोई कसम दे वो उसकी कसम पूरी कर दे। और उसकी एब्सेंस में अपनी इज्जत और उसके माल की हिफाजत करे। तो ये नेक औरत की क्वालिटीज हैं जो हमें हदीस से पता चलती हैं, और ऐसी औरत अल्लाह की नज़र में बहुत पसंदीदा है। फिर उसके बाद बनीना है, बेटे। कुछ लोग, कुछ खवातीन का यहाँ पे एतराज होता है कि अच्छा बेटों की बात की गई बेटियों की बात नहीं की गई। तो अल्लाह ताला ने बेटों से पहले ही निसा की सूरत में औरतों का जिक्र कर दिया। औरतों का जिक्र पहले किया और फिर बेटों का उसके बाद किया। एक मिनट। जी, तो यहाँ पे बेटों की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत भी हर इंसान के दिल में एक बिल्कुल फितरी सी है, और ये नापसंदीदा नहीं है क्योंकि औलाद होगी तो इससे नस्ल आगे बढ़ेगी, उम्मत मुस्लिमा में इजाफा होगा। और एक मौके पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन में दूसरी उम्मतों के मुकाबले में अपनी उम्मत की तादाद की कसरत पे फख्र करूंगा। तो इसलिए औलाद का होना जो है वो पसंदीदा है। अरब माशरे में आप देखें कि कत्ले औलाद बहुत आम था, खास तौर पे बेटियों को कत्ल कर डालते थे। तो इस चीज़ की ममानियत की गई है। ये बिल्कुल ही एक गैर फितरी अमल है। जो बच्चा भी इस दुनिया में आता है वो अपना रिस्क साथ लेकर आता है। अगर किसी की बेटियां ज्यादा हैं तो उसे इस बात पे परेशान नहीं होना चाहिए। बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं और हर बच्चा अपना रिस्क साथ लेकर आता है। बारहा ये देखा गया है कि जिस घर में बेटियां ज्यादा होती हैं अल्लाह ताला रिस्क के कई दरवाजे खोल देते हैं। फिर इसी तरह औलाद का ये भी एक फायदा है कि अगर औलाद नेक हो तो इंसान के लिए वो सदका जारिया बनती है। इंसान के लिए जो सबसे बेहतरीन सदका जारिया है वो उसकी नेक औलाद है, जो मरने के बाद भी फायदा देती है। वरना मरने के साथ ही इंसान का जो नामा अमाल है वो क्लोज हो जाता है। जो हमारे दाएं और बाएं फरिश्ते बैठे हुए हैं, इंसान के मरने के साथ ही वो उसका नामा अमाल भी क्लोज कर देते हैं। उसमें मजीद और कुछ भी नहीं लिखा जाता। लेकिन हदीस से हमें पता चलता है कि एक चीज़ ऐसी है जो मरने के बाद भी फायदा देती है, और वो है नेक औलाद। नेक औलाद जब दुआ करती है अपने पेरेंट्स के लिए तो उससे पेरेंट्स के जो दर्जात हैं वो बुलंद होते हैं। और बल्कि उनको बताया जाता है जब भी उनका दर्जा बुलंद होता है वो उस पर बहुत खुश होते हैं और पूछते हैं कि हमारा दर्जा किस वजह से बुलंद हुआ। तो उन्हें बताया जाता है कि तुम्हारी औलाद में से बेटे ने या बेटी ने तुम्हारे हक में दुआ की है।
اسی طرح اگر اولاد بگڑ جائے تو انسان کے لیے اس سے بڑھ کے اور کوئی دشمن بھی نہیں ہے۔ جیسے قرآن میں ایک جگہ ہے کہ ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم، بے شک تمہاری بعض بیویاں اور تمہارے بعض بچے تمہارے دشمن ہیں، بس ان سے محتاط رہو۔ تو کون سے بچے انسان کے دشمن ہیں؟ جو فرمان۔ جو نافرمان تھے۔ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ تمہارے بچے جو ہے نا وہ تمہاری ساری نیکیاں کھا گئے۔ یعنی بعض بچے سرکشی کرتے کرتے اتنے بگڑ جاتے ہیں کہ وہ دنیا میں بھی اپنے والدین کے لیے بدنامی کا سبب بن جاتے ہیں اور آخرت میں بھی اعمال کے نقصان کا سبب بن جائیں گے۔ تو بچے ایک طرف نعمت ہیں، کشش ہیں انسان کے لیے، اور فطرت میں رکھ دی گئی ہے ان کی محبت۔ تو اس لیے اولاد کی اچھی تربیت کرنی چاہیے۔ جب بچے ینگ ہو جائیں ہمیں ان کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے ایفرٹ کرنی چاہیے، اور راستہ کوئی نہ کوئی ہمیں بنانا چاہیے تاکہ وہ دین سیکھیں، کیونکہ جو بچہ دین سیکھنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے اندر اچھی ہیبٹس آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور برائی سے بچنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی بہت ضروری ہے۔ پیرنٹس اگر اپنے بچوں کے لیے اچھی اسکولنگ کے لیے سوچتے ہیں کہ وہ اچھے اسکول یا کالجز میں پڑھیں، تو ان کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے بھی انہیں محنت اور کوشش اور اسٹرگل کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہے قناطیر المقنطرہ، اس سے مراد ہے ڈھیروں مال۔ بلندی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بڑی بڑی جو عمارات ہوتی ہیں یا جو بڑے بڑے پل ہوتے ہیں ان کو کنترا کہا جاتا ہے۔ اور اگر مال کو ایک جگہ جمع کیا جائے ڈھیر کی شکل میں تو وہ بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے کوئی بہت اونچا پہاڑ آ، ہو۔ تو اس کے لیے مکنترا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سونے میں سے اور چاندی میں سے، سونے اور چاندی کے ڈھیر انسان کے لیے بہت ہی اٹریکشن کا سبب ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں نا تو آج کل ہر انسان اسی دوڑ میں نظر آتا ہے کہ اس کے پاس ڈھیروں مال جمع ہو جائے۔ آپ بھی دیکھتی ہیں کہ میجورٹی لوگ جو ہیں وہ ان کی آج کل کیا اسٹرگل ہے اور کیا کوشش ہے میجورٹی لوگوں کی۔ آپ کو موبائل پہ بھی کیا نظر آتا ہے؟ ہماری یہ جو مختلف طرح کی ایپس بنی ہوئی ہیں اس میں کیا چیز بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے؟ آپ نے بھی اکثر جائزہ لیا ہوگا، کیا سکھا رہے ہوتے ہیں اس پہ؟ دولت۔ مال و دولت، اور یہ بہت زیادہ دکھایا جاتا ہے، اس کو اکٹھا کرنے کا طریقہ، اس کو جمع کرنے کا طریقہ، اس کے لیے کئی طرح کے پلاننگز بتائی جاتی ہیں، اپرچونٹیز بتائی جاتی ہیں، تو ہر کوئی موبائل پہ یہی دکھاتا نظر آتا ہے کہ کس طرح سے ڈھیروں مال انسان اکٹھا کر سکتا ہے۔ تو پھر دیکھیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھ دی ہے، مال کی محبت، لیکن ضرورت کے حد تک مال سے فائدہ اٹھانا تو اللہ تعالیٰ نے الاؤ کیا ہے، لیکن اگر مال کی ایسی محبت دل میں آ جائے بس رات دن انسان اسے ہی جمع کرنے کی جستجو میں ہے، کوشش کرنے میں ہے، اور اللہ کو وہ یکسر بھول جائے، تو پھر ایسا مال انسان کے لیے آزمائش بن جاتا ہے۔ ایسے مال سے پناہ مانگی گئی ہے۔ جیسے 30 پارے میں ایک سورہ ہے الہاکم التکاثر، کون سی سورت ہے؟ آپ نے ماشاء اللہ 30 سورہ پارہ حفظ تکاس۔ کیا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ غفلت میں ڈالا تمہیں کثرت کی طلب نے۔ یہ جو کثرت کی طلب ہے نا، یہ بسا اوقات انسان کو غفلت میں مبتلا کر دیتی ہے، اس کا دل غافل ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے، آخرت کی یاد کی طرف سے غفلت دل پہ طاری ہو جاتی ہے، اس کو بس لگتا ہے کہ شاید میں نے اس دنیا کی زندگی میں ہی رہنا ہے ہمیشہ۔ وہ اسی کو جنت بنانے کی محنت اور کوشش اور اسٹرگل میں مبتلا رہتا ہے۔ پھر آگے خیل، گھوڑے، گھوڑوں کی بات ہوئی ہے۔ اہل عرب کے ہاں جو گھوڑا ہے اس کو بہت ایک اسٹیٹس سمبل سمجھا جاتا تھا، بڑائی کا خیال تصور کیا جاتا تھا، اور وہ بھی نشان زدہ نسلی گھوڑے اعلیٰ کوالٹی کے۔ اس زمانے میں بھی اور آج بھی جو بہت ہی عمدہ اعلیٰ نسل کے گھوڑے ہوتے ہیں ان پہ خاص قسم کے نشان لگائے جاتے ہیں یا نمبرز لگا دیے جاتے ہیں، خاص نمبرز، جیسے آج کل بھی خاص نمبرز والی گاڑیاں ہوتی ہیں، اسی طرح جو پریسٹیج کے لیے گھوڑے ہوتے ہیں
وہ ان کے اوپر بھی کوئی اس طرح کے سمبلز لگا دیے جاتے ہیں. والانعام، مویشی جانور، جیسے اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، ان سب کو ایک اکٹھے ایک ہی نام دے دیا. کیا ان سب کو انعام کہا جاتا ہے؟ اونٹ، گائے، بکری اور بھیڑ. اور آپ کو پتہ ہے کہ بڑی عید پہ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو ان میں سے کوئی بھی چیز ہم قربان کر سکتے ہیں انعام میں سے. ان کا علیحدہ ذکر نہیں کیا گیا، گھوڑوں کا الگ سے ذکر کیا گیا ہے. پھر اللہ فرما رہے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے. یہ دنیاوی زندگی کے اس میں بہت سے فائدے ہیں، ضرورتیں ہیں، لیکن واللہ عندہ، اور جو اللہ کے پاس ہے، حسن المآب، وہ بہترین ٹھکانہ ہے یا وہ بہترین لوٹنے کی جگہ ہے. دنیا میں اگرچہ یہ چیزیں نعمت ہیں، لیکن کبھی بھی انسان ان چیزوں پہ توکل نہ کرے، ان پہ تکیہ نہ کرے، بلکہ ہمیشہ اپنی نگاہ آخرت پر ہی رکھے، اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھے کہ اس نے ایک دن واپس جانا ہے، اور وہاں جا کر جو کچھ ملے گا وہ اس دنیا کی زندگی سے کہیں بہتر ہے. تو آیت کا جو آخر ہے اس سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ ان چیزوں پہ انسان کو بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگلی زندگی پہ بھی، جو ابدی زندگی ہے، نظر رکھنی چاہیے. اچھا، اللہ تعالیٰ اس کو متاع کہہ رہے ہیں، متاع الحیات دنیا. متاع کہتے ہیں تھوڑا سا جو سامان ہوتا ہے. دنیا کا سامان جو ہے نا، وہ انسان جتنا بھی اکٹھا کر لے وہ اللہ کی نظر میں بہت تھوڑا ہی ہے، کیونکہ اس کو خبر نہیں ہے. دیکھیں، کوئی بھی انسان جو بھی مال جمع کرتا ہے تو کہا گیا کہ انسان کا جو اپنا ذاتی مال ہے نا، وہ صرف تین ہے جو انسان کہہ سکتا ہے کہ یہ میرا مال ہے. ایک وہ جو اس نے کھا لیا، دوسرا وہ جو اس نے پہن لیا، پہن کے پرانا کر دیا، یہ اس کا اپنا مال ہے، اور تیسرا وہ جو اس نے آخرت کے لیے بھیج دیا. ورنہ باقی جو وہ اپنے بینک اکاؤنٹس میں سیو کرتا ہے یا اور کسی جگہ پہ وہ کوئی ایسٹ اپنا بنا لیتا ہے، تو وہ اصل میں اس کا نہیں ہے. اگر وہ اس دنیا سے جاتا ہے، وہ پھر پیچھے رہ جانے والے وارثین کا ہے، اس کے وارث اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ دنیا کے سامان کو متاع کہہ رہے ہیں کہ یہ تھوڑا سا سامان ہے، جو اللہ کے پاس ہے نا وہ بہت بہتر ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے. تو ہمیں یہ پیچھے جتنی بھی نعمتوں کا ذکر کیا گیا، ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے ہاں دراصل بہترین ٹھکانہ ہے. اس لیے اصل عقل مند وہ ہے جو ان نعمتوں میں اس طرح نہیں کھو جاتا کہ آخرت بھول جائے، بلکہ وہ ان نعمتوں میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو منزل بنائے رہتا ہے. اچھا، اوپر بتائی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی محبت انسان کی فطرت میں رکھ دی گئی ہے، اور جس چیز کی محبت انسان کے دل میں بس جاتی ہے نا، تو پھر کئی بار وہی چیز انسان کے لیے آزمائش بھی بن جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس دنیا میں بنائی ہیں، کچھ کا تو خاص طور پہ اس آیت میں ذکر کر کے ہمیں بتا دیا، لیکن اور بھی انگنت اللہ کی نعمتیں ہیں جو ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، شب و روز دیکھتے ہیں، رات دن وہ ہماری نظروں کے سامنے سے گزرتے ہیں اللہ کی نعمتیں. تو ان سب کو تخلیق کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ہماری ضرورت کے لیے وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے دے دی ہیں، اور ساتھ ہی ہمارا امتحان بھی رکھ دیا ہے. اور بہت سے لوگ جو ہے نا وہ اس امتحان میں ناکام رہتے ہیں، وہ ان چیزوں سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے کی بجائے انہی میں کھو جاتے ہیں. اللہ نے انسان کی ضرورت کے لیے ان چیزوں کی محبت انسان کے دل میں ڈالی، مگر انسان جو ہے وہ انہی چیزوں میں کھو کر اللہ تعالیٰ کو بھلائی رکھتا ہے. اور ان چیزوں کی محبت اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں اس لیے رکھی تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھائے. اگر دل میں اللہ تعالیٰ محبت نہ رکھتے تو کوئی ان چیزوں سے غرض ہی نہ رکھتا، نہ عورتوں سے، نہ بیٹوں سے،
نہ مال سے نہ مویشی جانوروں سے کسی کو کوئی غرض ہی نہ ہوتی، کوئی ضرورت ہی محسوس نہ ہوتی۔ تو ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ نے ان کی ایک ضرورت اور طلب دل میں رکھ دی۔ تو ہمارا دین جو ہے نا ہمیں اعتدال کا راستہ دکھاتا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے نا وہ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، وہ اگر دین کی طرف آتے ہیں تو وہ پھر کہتے ہیں کہ اچھا دنیا کو بالکل ہی ترک کر دیا جائے، ان نعمتوں سے جو ہے وہ فرار حاصل کر لیا جائے، بالکل ہی چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ جو ہے نا وہ رہبانیت کا تصور ہے۔ عیسائی مذہب میں اس چیز کو بڑا پسند کیا جاتا ہے کہ وہ ترک دنیا کو بھی عبادت سمجھتے ہیں، جبکہ ترک دنیا عبادت نہیں ہے۔ اللہ کو اپنا وہ بندہ پسند ہے جو اسی دنیا میں رہتے ہوئے ان ساری ضروریات کے ساتھ انہی گھروں میں اپنے سارے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہوئے اللہ کے دین پہ عمل کرے۔ اور دوسرا ایکسٹریم رویہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ انہی چیزوں کے ہو کر رہ جاتے ہیں اور ساری زندگی انہی چیزوں کے حصول میں گزار دیتے ہیں، اور دین بالکل ہی سائڈ پہ وہ کر دیتے ہیں۔ وہ اگر مال ہے تو وہ بالکل ہی فرق نہیں کرتے کہ حلال ذریعہ کیا ہے اور حرام ذریعہ کیا ہے، بس ان کی یہ خواہش یا تمنا ہوتی ہے کہ بس ہمیں مال حاصل ہو جائے، فرق نہیں کرتے وہ۔ تو یہ دونوں ایکسٹریم رویے پسندیدہ نہیں ہیں۔ اسلام نے ہمیں اعتدال کا راستہ دکھایا ہے، اور وہ کیا ہے کہ ان چیزوں کو استعمال تو کرو، لیکن ان چیزوں کو اپنی آخرت کے بہترین انجام کے حصول میں مددگار بناؤ، ان چیزوں سے مدد لیتے ہوئے اپنی آخرت کو بہتر بناؤ۔ مثلاً ایک کہاوت بہت مشہور ہے کہ ہر کامیاب شخص کے پیچھے ایک عقل مند عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح اولاد ہے تو اولاد انسان ان سے بھی دین کے راستے میں مدد لے، ان کی اچھی تربیت کرے۔ ایک گھر اگر اس طرح کا ہے کہ اس میں بیوی کا بھی سکون ہے، بچوں کا بھی سکون ہے، تو وہ گھرانہ بہت ہی خوشحال اور پرسکون ہوتا ہے، یہ بہت بہترین ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ گھرانہ جہاں پہ گھر کے افراد جو ہیں باہم سکون سے نہیں رہتے، یا ان کے مابین خوشی نہیں ہے، محبت کا رشتہ نہیں ہے، ہر وقت لڑائی جھگڑے ہیں، تو ایسا گھرانہ بالکل بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ پھر اسی طرح مال کی جو قلت ہے، ایسی قلت کہ انسان فقر میں مبتلا ہو جائے، فقر ہوتی ہے محتاجی، یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگتے ہوتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر لا الہ الا انت۔ کہ اے اللہ، بے شک میں کفر سے، تنگ دستی سے اور عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو مال کا ہونا انسان کے لیے ناپسندیدہ نہیں ہے، بلکہ وہ اس سے کیا کرے، صدقہ و خیرات بھی کرے۔ رمضان کے مہینے میں جو سب سے افضل نیکی تھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا تھا۔ رمضان کو صدقہ اور خیرات کا مہینہ بھی کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقی پورے سال کی نسبت رمضان میں بہت کثرت سے صدقہ اور خیرات کیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے تیز آندھی، تیز ہوا جو ہے اس سے بھی بڑھ کے، تو اس لیے وہ مال جو خیر کے کاموں میں سپینڈ ہو رہا ہے، آم، وہ انسان کے لیے بہت ہی بہترین فائدے کی چیز ہے۔ کسی کو قرض دے کے یا کسی کی مدد کر کے انسان بہترین درجات کما سکتا ہے۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انا جعلنا ما علی الارض زینہ، زینت اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ ہم نے جو کچھ بھی اس زمین پر بنایا ہے وہ زینت ہے، اور اس لیے بنایا ہے تاکہ ہم ان کو آزمائیں، ان کا امتحان لیں کہ کون ان میں سے اچھے کام کرتا ہے اور کون ان نعمتوں کو پا کر اس کی اطاعت چھوڑ دیتا ہے، یعنی اللہ کی اطاعت، اور کون ہے جو ان نعمتوں کو پا کر شیطان کے راستے پر استعمال کرتا ہے۔ تو اصل خرابی کیا ہے کہ دنیا کی ایسی محبت جو انسان کو غافل کر دے۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मौके पे कि दुनिया की मोहब्बत जो है वो हर बुराई की जड़ है। और फिर एक मौके पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया जो है ना वो आखिरत की खेती है। खेती किस तरह है कि हम इस दुनिया में जो भी अमल करते हैं ना, हमारी एक खेती उसके बदले तैयार हो रही है आखिरत में। कह लें कि एक फसल तैयार हो रही है। जिस तरह किसान जमीन में एक बीज डालता है ना, फिर वो उसकी केयर करता है, और वो जब अच्छा बीज डालता है उससे अच्छी फसल तैयार, वो उसकी केयर करता है, उस पे मेहनत करता है। तो इसी तरह हम इस दुनिया में रहते हुए आखिरत की एक खेती तैयार कर रहे हैं, और बीज जो है ना वो नेक अमाल है। तो अगर हमारा बीज जो नेक अमाल हम करते हैं वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक होंगे, तो अल्लाह के यहाँ इंशाल्लाह बहुत आसान तरीके से कबूल किए जाएंगे और एक बहुत अच्छी फसल तैयार होगी। लेकिन अगर वो जो बीज है वो दुरुस्त ना हुआ, ऐसे अमाल हुए जो कुरान और सुन्नत से साबित ना हुए, यानी बिदात, तो फिर वहां पे फसल तो होगी नहीं, महज कांटे ही होंगे। इसलिए इस बात की बहुत ज़रूरत है कि हम जो भी अमल करें वो कुरान और सुन्नत से साबित हो। आजकल मोबाइल्स पे हर खुशनुमा बात को हदीस बना के मशहूर कर दिया जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फरमाया और ऐसा फरमाया, जबकि आपने उस तरह फरमाया नहीं होता। ये बहुत बड़े वबाल और ख़तरे की बात है कि हम दीन सीखे बगैर ऐसे मैसेजेस के पीछे लग जाएं जिनकी बिल्कुल भी कोई वैल्यू ना हो। तो देखिए ज़रा कि कोई इंसान तमाम ज़िंदगी अमल करे और आखिरत में जाके उसको पता चले कि उसने जो भी अमल किया था वो सब वेस्ट हो गया, कुछ भी उसके साथ वहां पे नहीं गया उसको फायदा देने के लिए। तो इससे बढ़ के खसारा और क्या हो सकता है, जबकि वापसी भी नहीं होगी। दुनिया में तो देखें कि वापसी का रास्ता होता है। अगर किसी का कोई नुकसान हो जाए तो उसके लिए क्या वापसी का रास्ता होता है बताएं। अगर किसी का कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, इसके पास सेकंड ऑप्शन क्या होती है? अल्लाह से मदद मांगता है, किसी से मदद मांग। हाँ, किसी से मदद मांग के या दोबारा से वो उस काम को शुरू कर सकता है। दुनिया में बहुत से लोगों के बहुत बड़े बड़े लॉसेस हो जाते हैं, लेकिन उनको वो उससे किसी ना किसी तरह निकल आते हैं। किसी से हेल्प ले लेते हैं, या दोबारा से उस काम को स्टार्ट ले लेते हैं, या कोई और उससे बेहतर प्रोजेक्ट को शुरू कर लेते हैं। यानी दुनिया में वापसी है नुकसान की। लेकिन अगर आखिरत में किसी का ये नुकसान हो गया, फिर वापसी नहीं है। जैसे एक हदीस है कि रोजे क़यामत एक शख्स पहाड़ जितनी नेकियां अपने साथ लाया होगा, लेकिन वहां पे एक लंबी कितार होगी लोगों की। किसी का उसने हक मारा होगा, किसी की गिबत की होगी, किसी की चुगली की होगी, तो वो सारे लोग जो है ना उसकी वो नेकियां ले जाएंगे, पहाड़ जितनी नेकियां। फिर भी कुछ लोग वहां पे खड़े रह जाएंगे, वो अपने गुनाह उसको दे जाएंगे, और इस तरह वो शख्स जो है वो जहन्नुम में चला जाएगा। तो ये बहुत ही खतरनाक बात है कि हम छोटे छोटे अमाल जो पूरे दिन में करते हैं, शैतान चाहता है कि हम उसको ज़ाया कर दें, और वो बातों के ज़रिए वो अमाल जो है ना हमसे ज़ाया करवाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ज़ुबान का सही इस्तेमाल करें। जो बात भी करें हम उसको पहले सोचें, हम क्या कह रहे हैं, क्या ये बात करनी चाहिए, कहीं ये अल्लाह को नाराज़ तो नहीं करने वाली, कहीं ये अगले इंसान का दिल तो नहीं दुखाने वाली, कहीं ये गीबत में तो शुमार नहीं होता, या कहीं ये चुगली में तो शुमार नहीं होता। क्योंकि इस तरह जो है ना वो जिस इंसान की हम बात कर रहे होते हैं, हमारी नेकियां उसको ट्रांसफर हो रही होती हैं, उसके नामे अमाल में जा रही होती हैं, और हमें शऊर तक नहीं होता। तो हमें अपनी जुबान का जो है ना वो दुरुस्त इस्तेमाल करना है इंशाल्लाह। आयत नंबर 3 देखिए।
قل کہہ دیجئے، اُنبئکم، کیا میں خبر دوں تم کو بخیرن، بہتر، من ذالکم، اس سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، کیا میں تمہیں بتاؤں؟ یعنی آپ ذرا امیجن کریں کہ پچھلی آیت میں جتنی بھی چیزیں بتائی گئیں، اگر وہ کسی انسان کے پاس ہیں تو وہ اس پہ بہت خوش ہوتا ہے کہ میرے پاس جو ہے نا وہ بہت کچھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے بھی بہتر کوئی چیز ہے۔ کتنا خوبصورت انداز ہے بتانے کا کہ انسان کے دل میں حرص تو ہے نا اچھے کی اور زیادہ سے زیادہ پانے کی، تو اس لیے فرمایا جا رہا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ان کے لیے کیا ہے؟ للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس جنات، باغات ہیں، سبحان اللہ، تجری، بہتی ہیں، من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرہ، اور اس میں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضامندی ہوگی، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو کہ وہ کیا عمل کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ جو ورڈ ہے نا، انبئکم، یہ نبأ سے ہے۔ نبأ کہتے ہیں خبر کو، وہ خبر جس سے کوئی بڑا فائدہ حاصل ہو۔ اس کے اوپر آپ نوٹ کر لیں، نبأ کا مطلب ہوتا ہے ایسی خبر جس سے کوئی بڑا فائدہ حاصل ہو۔ تو کوئی بھی خبر جو ہے وہ اس وقت تک نبأ میں شمار نہیں ہو سکتی جب تک وہ جھوٹ سے پاک نہ ہو، یعنی ایسی خبر جس سے یقینی علم حاصل ہو۔ یہ ایک بندہ مومن کی تصویر ہے کہ جس کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے، لیکن اس کا جو دل ہے نا وہ ان چیزوں میں انوالو نہیں ہوتا، وہ ان چیزوں کی لالچ اور حرص کا شکار نہیں ہوتا۔ اس کے دل میں بڑی منزلیں اور بڑی جنتیں ہیں، اس کے دل میں ہر وقت۔ مومن کے ارادے جو ہیں نا، اس کی سوچ وہ بہت بلند ہوتی ہے، وہ ان بہتر نعمتوں کو پانے کے لیے ایفرٹ کرتا ہے۔ اسی لیے یہاں پہ ان لوگوں کی بات کی گئی ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ کی جنت ہے۔ دنیا میں اگر آپ کو آپ کی پسند کی ہر چیز بھی مل جائے نا تو بھی ایک دل میں ڈر لگا رہتا ہے۔ کیا ڈر لگا رہتا ہے بتائیں؟ اگر کسی کے پاس دنیا کی ہر نعمت بھی ہو تو اس کو کیا خوف یا ڈر ہوتا ہے اپنے دل میں؟ کس کس وہ چیز اس کا کو خوف کھو ہوتا نہ دے۔ ہے؟ چوری کا بھی خوف ہوتا ہے، آج کل جی، جس طرح کا دور ہے، چوری کا بھی خوف ہوتا ہے، کہیں میری یہ کوئی پیاری چیز جو ہے کوئی چور نہ آ کے لے جائے۔ یا اپنی جان کا ہی خوف ہوتا ہے کئی بار کہ پتہ نہیں کتنی زندگی ہے، کہیں کل ہی بلاوا نہ آ جائے، تو کیا یہ اتنا خوبصورت حسین و جمیل گھر یا اتنی میری جو بلانگنگز ہیں ان کو میں چھوڑ کے چل دوں گی؟ تو یہ بھی ایک ڈر ہوتا ہے، کیونکہ جو جو چیزیں انسان کو پیاری ہوتی ہیں نا اس کے بارے میں دل یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں۔ لیکن دنیا میں تو چونکہ یہ دوام ہے نہیں، یہ دوام صرف آخرت کی نعمتوں کے بارے میں ہوگا کہ وہ ہمیشہ قائم و دائم رہیں گی۔ اس لیے جو انسان آخرت کے لیے ایفرٹ کرتا ہے نا، جو اللہ کا متقی اور پرہیزگار بندہ ہوتا ہے، تو وہ آخرت میں ابدی جنت میں اپنے لیے ان نعمتوں کو جمع کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ آ، جنت کی نعمتیں تو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوں گی، اس لیے اس کا پھر دل بھی مطمئن ہوتا ہے۔ اس کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے پاس چلے بھی گئے تو وہ نعمتیں تو وہاں ملنی ہیں انشاءاللہ، اور اصل گھر بھی وہی ہے۔ تو جنت ایسی جگہ ہے جہاں پہ یہ نعمتیں ہمیشہ پاس رہیں گی۔ اور یہاں پہ ازواج مطہرہ کی بات ہوئی ہے، نیک عورتوں کی بات ہوئی ہے۔ پچھلی ساری نعمتوں میں سے صرف ایک نعمت کو سلیکٹ کیا گیا۔ دنیا میں بھی سب سے بہترین عورت نیک عورت ہے، اور جنت میں بھی سب سے بڑی جو نعمت ہوگی وہ یہی
نعمت ہوگی، یہی نعمت ہوگی۔ اور مطہرہ سے مراد یہاں پہ ظاہری طور پہ بھی صاف ستھری ہے، ظاہری طور پہ صاف ستھری، یعنی وہاں پہ آم، عورتوں کو پیریڈز وغیرہ بھی نہیں آئیں گے۔ اور دوسری مراد پاکیزگی یہاں پہ عفت اور حیا کی پاکیزگی بھی ہے، پاک دامنی کی۔ جنت میں جو عورتیں ہوں گی ان کی نگاہ بہت پاک ہوگی، بہت ہی حیا والی ہوں گی۔ اور بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل کی جو ینگ جنریشن ہے، پتہ نہیں ان کی حیا شاید جو ویسٹ کنٹریز ہیں ان کو دیکھنے کی وجہ سے حیا غائب ہوتی جا رہی ہے۔ ہماری ینگ جنریشنز کا لباس آپ دیکھیں بالکل ویسٹ سے ملتا ہے۔ جو بڑے سٹیز ہیں اس میں خاص طور پہ جو یونیورسٹیز کی گرلز ہیں، ینگ گرلز، ان کا لباس اس طرح ہے جو حیا کے بالکل منافی ہے، جو پوری باڈی کو بھی کور نہیں کرتا۔ تو جنت کی عورتوں کی ایک خاص خوبی جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے نا، وہ ان کی نگاہ کی پاکیزگی بتائی ہے، اور زبان کی بھی پاکیزگی۔ وہ اپنی زبان سے نہ گالی گلوچ کریں گی، اس سے بھی پرہیز کریں گی، اپنی عزت کی بھی حفاظت کریں گی۔ تو یہ سب ایک عورت کی کوالٹیز ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور جس نے دنیا میں ان کوالٹیز کو اڈاپٹ کیا ہوگا وہی پھر جنت میں بھی ان کوالٹیز کو لیے ہوئے داخل ہوگی۔ اور سب سے بڑھ کے ورضوان من اللہ، اللہ کی رضا۔ دنیا میں رہتے ہوئے بھی ایک بندہ مومن جو ہے اللہ کی رضا کا طلبگار ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی جو اس کی سب سے بڑی طلب ہوگی، اس کی جو سب سے بڑی وش ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اس کا جو رب ہے، اس کا جو خالق ہے، اس کا جو مالک ہے، وہ اس سے راضی ہو جائے۔ اور جنت کی نعمتوں کا مزہ بھی اسی وقت ہوگا جب ساتھ اللہ کی رضا بھی مل جائے۔ اچھا، دنیا میں بسا اوقات کچھ لوگوں کے پاس پیچھے آیت میں دی گئی نعمتیں ہوتی ہیں، لیکن ان کے دل میں چین اور سکون نہیں ہوتا۔ اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے۔ وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یا تو وہ مال کو، یا تو وہ انہوں نے جو ان کے پاس مال ہوتا ہے اس کو حلال ذرائع سے حاصل نہیں کیا ہوتا، یا انسان صرف دنیا کا بندہ بن کے رہ جاتا ہے اور اللہ کو یاد نہیں کرتا، اس لیے بھی دل میں ایک بے چینی ہے، دین کا علم حاصل نہیں کرتا، نیکی کی طرف نہیں بڑھتا، تو دل میں ایک بے چینی، بے قراری اور بے سکونی کی کیفیت ہر وقت طاری رہتی ہے۔ تو لہٰذا مال و دولت کی کثرت کے باوجود انسان ان چیزوں کو انجوائے نہیں کر پاتا۔ وہ راتوں کو چین کی نیند سو نہیں سکتا، اس کو سلیپنگ پلز لینی پڑتی ہیں، اس کا دل غم کا شکار ہوتا ہے، اور وہ غم ایسا ہے کہ جو ہلکا ہی نہیں ہوتا۔ دل میں بسا اوقات حسد ہوتا ہے، یا ایسی ہرس ہوتی ہے جو بجھتی نہیں، مال کی ایسی محبت ہوتی ہے جو کسی صورت ختم نہیں ہوتی، اور رات دن بس یہی فکر ہوتی ہے کہ میرے پاس جو مال ہے نا یہ ملٹی پلائی ہوتا رہے۔ حالانکہ وہ بہت مال ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود دل میں سکون اور اطمینان نہیں ہوتا۔ تو ایسا مال انسان کے لیے آزمائش ہے۔ اس کی ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے مال پہ زکوٰۃ نہیں نکالتا، یعنی خود مال جمع کرتا رہتا ہے، سمیٹتا رہتا ہے، لیکن دوسروں کو اس میں شریک نہیں کرتا، تو اس کی وجہ سے بھی پھر دل بے چین رہتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کا ایک تزکیہ ہو جاتا ہے، وہ پاک ہو جاتا ہے، نقصان سے بچ جاتا ہے، بہت سی پریشانیاں اور آفات انسان کی دور ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے پیچھے بتائی گئی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کو پا کر انسان اللہ کو نہ بھولے، بلکہ ان نعمتوں کے حصول کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ان نعمتوں کو اللہ کے راستے پہ لگائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنتی لوگوں سے پوچھے گا کہ اب تم خوش ہو؟ یعنی جب سب جتنے بھی لوگ جنہوں نے جنت میں جانا ہوگا وہ چلے جائیں گے اپنے مقام اور مرتبے پہ، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تم اب خوش ہو؟ وہ کہیں گے پروردگار، کیا ہم اب بھی خوش نہ ہوں، جبکہ تو نے ہمیں وہ کچھ عطا فرما دیا جو اور کسی مخلوق کو نہیں دیا۔
اللہ تعالیٰ उस वक्त उन्हें फरमाएंगे, मैं अब तुम्हें वो नेमत देना चाहता हूँ जो इन तमाम नेमतों से अफजल है। वो पूछेंगे, भला इन नेमतों से अफजल और कौन सी नेमत हो सकती है? तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, वो नेमत मेरी रजामंदी है, यानी मैं तुमसे राजी हूँ। अल्लाह ताला ये जन्नतियों को कहेंगे, मैं तुमसे खुश हूँ और मैं अब अपनी रजामंदी तुम्हारे नसीब करता हूँ, इसके बाद मैं तुमसे कभी नाराज नहीं होऊंगा। आपको पता है कि हम दुनिया में जो भी अमल करते हैं ना, लेकिन दिल में एक डर होता है कि पता नहीं कहीं मेरा ज़ाया ना हो जाए। नेकी करने के बावजूद भी दिल में एक डर होता है कि कहीं इसमें कोई कमी ना रह गई हो, कहीं कोई कोताही ना इसमें रह गई हो। तो जब अल्लाह ताला जन्नतियों को ये कहेंगे ना कि मैं तुमसे राज़ी हूँ, मैंने तुम्हारे लिए अपनी रज़ामंदी नसीब कर दी है, तुम्हारे लिए लिख दी है, मैं आज के बाद तुमसे कभी नाराज़ नहीं होऊँगा। तो वो जो खुशी होगी ना, वो जो फीलिंग्स होंगी, वो हकीकी खुशी होगी, जो अहले जन्नत को नसीब होगी। इसीलिए कुरान में एक और जगह आता है कि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ईमान वाले जो हैं वो अल्लाह की मोहब्बत में सबसे ज़्यादा शदीद होते हैं। और इंसान जिससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है ना, वो कभी नहीं चाहता कि वो उससे नाराज़ हो। जो लोग सच्चे दिल से अल्लाह से मोहब्बत रखते हैं, वो कभी अल्लाह को नाराज़ नहीं करना चाहते। इसी तरह हर इंसान को अपने पेरेंट्स से भी बहुत मोहब्बत होती है। कोई भी नहीं चाहता कि उसके पेरेंट्स उससे नाराज़ हो जाएँ। अगर कभी पेरेंट्स किसी वजह से नाराज़ हो जाएँ, तो बहुत एक दिल में गिल्ट सा फ़ील होता है कि ये मुझसे नाराज़ हो गए हैं, तो ये दोबारा मुझसे राज़ी हो जाएँ। क्योंकि पेरेंट्स से भी एक मोहब्बत होती है। इंसान उन्हें हमेशा अपने से खुश देखना चाहता है। अगर किसी बच्चे से उसके पेरेंट्स खुश हों तो दिल में खुशी महसूस होती है। वरना जितनी भी नेमतें इंसान को मिलती रहें, पेरेंट्स की नाराज़गी के साथ इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। तो इसलिए पेरेंट्स को नाराज़ करना भी नहीं चाहिए। और अगर कभी पेरेंट्स किसी वजह से नाराज़ हो जाएँ, आजकल के पेरेंट्स जो है ना वो बहुत अच्छे हैं, बहुत जल्दी वो नाराज़ नहीं होते। वो बहुत फ्रेंडली होते हैं अपने बच्चों के साथ। ऐसा है कि नहीं है? आजकल के पेरेंट्स जो है ना वो बहुत फ्रेंडली हैं। ऐसा ही है ना? जी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आजकल तो पेरेंट्स अपने बच्चों से हर काम मशवरा करके करते हैं। उनकी जो छोटी-छोटी विशेज़ होती हैं उनको भी इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स तो दुनिया में बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। ऐसे पेरेंट्स को फिर हमेशा हमें भी खुश रखना चाहिए, उनका ख़्याल रखना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए, उनसे अच्छे से बात करना चाहिए और इस चीज़ से बचना चाहिए कि वो नाराज़ हों। और हर बच्चे को पता होता है कि मेरे पेरेंट्स किस तरह से खुश रह सकते हैं। हर बच्चे को अपने पेरेंट्स के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है कि मेरे पेरेंट्स किस बात पे खुश होते हैं। मेरी कौन-सी ऐसी चीज़ है जो मैं अगर करूँगी तो मेरे पेरेंट्स इस चीज़ पे खुश हो जाएँगे। हर किसी को अपने पेरेंट्स का पता होता है। तो बस फिर वो उसी तरीके से अपने पेरेंट्स को खुश रखे। और अल्लाह ताला ने अपने बाद अगर किसी को राज़ी रखने का कहा है ना, तो वो वालिदैन को कहा है क्योंकि वालिदैन के हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा एहसानात हैं। अल्लाह के बाद अगर हमारे ऊपर किसी का हक है ना, तो वो वालिदैन का हक है। इसीलिए अल्लाह ने अपने बाद कुरान में वालिदैन की बात की है कि उनका हक अदा किया जाए, उनको खुश रखा जाए क्योंकि जिसके पेरेंट्स खुश होंगे, वो बच्चा ऑटोमैटिकली खुश रहेगा और अल्लाह ताला उसको कामयाब भी करेंगे। हमें जो है यहाँ पे इस स्टेप पे अपने दिल का भी जायज़ा लेना है कि मेरा सबसे बड़ा गम क्या है? मैं जब बैठती हूँ तो मुझे कौन-सी फ़िक्र या गम बहुत ज़्यादा लाहक होता है मेरे दिल पे, तो उसका जायज़ा लेना है। और अगर हमें बैठे हुए अल्लाह की पसंद का भी ख़्याल आता है और अल्लाह की नाराज़गी का भी ख़्याल आता है, तो ये एक बंदे मोमिन की अलामत है कि वो अपना मुहासबा करता रहता है कि मुझसे कोई ऐसा काम सरज़द ना हो जो अल्लाह को नापसंद हो। सहाबा-ए-किराम आपको पता है कि अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में ही अपनी रज़ामंदी का सर्टिफ़िकेट दे दिया था। हम आगे कुरान में पढ़ेंगे, कुरान की एक आयत है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन और ये सहाबा-ए-किराम के बारे में है कि अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो गए और वो अल्लाह से राज़ी हो गए। दुनिया में ही अल्लाह ने उनको अपनी रज़ामंदी का सर्टिफ़िकेट दे दिया था।
اس لیے اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا ہماری زندگیاں صحابہ کرام کی زندگیوں جیسی ہیں، ہمارا کام کرنے کا انداز ویسا ہی ہے جیسا ان کا تھا، ہماری قربانیاں ان کے جیسی ہی ہیں۔ یہ جو ہے نا واللہ بصیر بالعباد، اس میں بھی بڑی گہرائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کیا کر رہے ہو، تنہائی میں کیا تم کرتے ہو، چھپ کر کیا کرتے ہو، دل میں کیا خیالات آتے ہیں، کیا تم ظاہر کرتے ہو۔ ہر جگہ آم، انسان کو سیدھا ہی رہنا چاہیے۔ پھر اگلی آیت ہے الذین یقولون، اب یہاں پہ یہ دعا بتائی جا رہی ہے، پیچھے جن اللہ کے متقی بندوں کی بات ہوئی وہ کیا دعا کرتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم آمنا ایمان لائے ہم، فاغفر لنا پس بخش دے ہمیں، ہمارے لیے ذنوبنا ہمارے گناہ، وقنا اور بچا ہمیں عذاب النار آگ کے عذاب سے۔ بڑی ہی خوبصورت دعا ہے کہ اے اللہ ہم ایمان تو لا چکے ہیں، اب ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دے۔ ہمارا سب سے بڑا غم یہی ہے کہ ہمارے قصور اور ہماری کوتاہیاں معاف ہو جائیں۔ یہ اللہ کے بندوں کی بہت بڑی کوالٹی ہے کہ اللہ ہمیں رسوائی سے بچانا، ہمیں آگ کے عذاب سے بچانا۔ اللہ والوں کا جو سب سے بڑا غم ہوتا ہے وہ یہی غم ہوتا ہے۔ یہ جو اس میں دعا بتائی گئی ہے نا، یہ آپ نے یاد کرنی ہے، اس کو بھی پڑھیں 2-3 دفعہ، تقوی والوں کی دعا اور گناہوں سے بخشش کی یہ دعا ہے۔ ربنا، جی اس کو پڑھیں آپ۔ یہ آیت نمبر 16 میں ہاں جی، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اننا آمنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ شاباش، 3 دفعہ پڑھیں۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ہم، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ شاباش، اب اس کو زبانی سنائیں۔ ربنا اننا آمنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا۔ فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ہم، شاباش، اب آگے ان کی مزید کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں۔ الصابرین والصادقین، صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے۔ اب یہاں پہ کچھ مزید صفات ان کی بتائی جا رہی ہیں۔ تقوی والوں میں اور کون کون سی صفات ہوتی ہیں؟ جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، جنہیں آگ سے بچنے کا شوق ہوتا ہے، ان کی مزید کوالٹیز کیا ہیں؟ اور ان صفات کا ہونا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے صبر، اور پھر صادقین، سچ بولنے والے، اطاعت گزار، والقانتین، اطاعت گزار، والمنفقین، اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین، اور بخشش مانگنے والے یا استغفار کرنے والے، بالاسحار، سحری کے وقت۔ یہ اسحار وہی وقت ہے جس وقت ہم اٹھ کے سحری کیا کرتے تھے، جس وقت میں اٹھ کے سحری کی تیاری کی جاتی ہے اور سحری کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس وقت میں اٹھ کے اپنے متقی بندوں کا استغفار کرنا بہت پسند ہے، اور وہ تہجد کا وقت بھی ہوتا ہے، سحری کا وقت۔ یہ متقین کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں۔ صبر کیا ہوتا ہے بتائیں؟ جی، صبر کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گی؟ مطلب جو چیز آپ کرنا چاہ رہے ہو اس کو روکنا۔ نیگیٹو ریئیکشن سے بچنا، ہم، کسی بھی کام میں
جو نیگیٹو، جو ہمارا انسٹنٹ ریئیکشن ہوتا ہے نا، نیگیٹو ریئیکشن، اگر ہمیں کسی نے کوئی غلط بات کہہ دی تو ہم فوراً اس کو جو جواب کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، وہ وہ ہوتا ہے نیگیٹو ریئیکشن. اس سے بچنا، حالات ہماری فیور میں ہوں یا مخالف ہوں، صبر کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ اللہ کی اطاعت پہ قائم رہنا. صرف اچھے وقتوں میں ہی اللہ سے دوستی نہیں، صرف اچھے حالات میں ہی اللہ کی محبت کے دعوے نہیں، بلکہ تکلیف دہ حالات میں بھی اسی کا دامن تھامنا اور شکوے شکایات سے بچنا، نافرمانی نہ کرنا اور اللہ کی اطاعت پہ جمے رہنا. تو آپ صبر کی ڈیفینیشن لکھیں، نیگیٹو ریئیکشن سے بچنا. الصابرین کے اوپر لکھ لیں، نیگیٹو ریئیکشن سے بچنا. قرآن میں ایک جگہ ہے فی البأساء والضراء وحین الباس، کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ ہر مشکل گھڑی میں، تنگی کی گھڑی میں دین پر جمے رہتے ہیں. اور صادقینہ سے مراد ہے اپنی گفتگو اور عزائم میں سچے ہونا. صرف گفتگو میں نہیں بلکہ اپنے عزائم اور ارادوں میں بھی سچے ہونا. انسان جو بات سوچے، جو پلان کرے، اس کو پورا کر دے. اپنے قول اور فعل میں صادق ہونا. ٹھیک ہے، اپنے فعل میں بھی سچا ہونا. کسی کام کا اگر ہم ارادہ کرتے ہیں کہ میں ایسا کروں گی، اب وہ ہمارا ایک فعل ہے جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو بھی ہمیں پورا کرنا چاہیے. ایک بندہ مومن اپنے قول اور فعل میں سچا ہوتا ہے. والقانتین، اور مال و دولت پا کر تکبر نہیں کرنے والے بلکہ عاجز بندے، اللہ کے انکساری رکھنے والے، اللہ کی فرما برداری میں دن رات گزارنے والے. اتنا کچھ پا کر وہ بخیل نہیں ہو جاتے بلکہ وہ اس مال میں سے دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں. والمستغفرین بالاسحار، اور دنیا کی نعمتیں پا کر انسان اللہ کی نعمتوں کو بھول جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان بندوں کی کوالٹیز بتا رہے ہیں کہ وہ صبح سویرے اٹھ کے سحری کے وقت توبہ استغفار کرنے والے ہوتے ہیں. عام طور پہ جب انسان کے پاس بہت مال و دولت جمع ہو جاتا ہے تو اس کا کیا طرز عمل ہوتا ہے؟ کیا اس کے اندر یہ کوالٹیز نظر آتی ہیں؟ جس انسان کے پاس بہت زیادہ دنیا آ جائے، بہت مال آ جائے، اس کے نہیں اندر صبر نظر آتا ہے، سچائی نظر آتی ہے، نہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا نظر آتا ہے، اور صبح سحری کے وقت اٹھ کے استغفار کرنا نظر آتا ہے؟ جس انسان کو اللہ نے بہت دنیا، بہت مال و دولت دے رکھا ہو، نہیں نظر آتا. تو اس لیے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کو اگر اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتیں زیادہ بھی دے دیتے ہیں نا تو ان کی عاجزی مزید بڑھ جاتی ہے، وہ اللہ کے شکر گزار ہو جاتے ہیں، اور وہ صبح سویرے اٹھ کے سحری کے وقت توبہ استغفار کرنے والے بن جاتے ہیں. عام طور پہ جب لوگوں کے پاس بہت مال آ جاتا ہے نا تو ان کے اندر صبر کم ہوتا چلا جاتا ہے، ان کے اندر جلد بازی آنے لگتی ہے، اور پھر وہ بسا اوقات جھوٹ بولنا شروع ہو جاتے ہیں، تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کی عاجزی ختم ہو جاتی ہے، ان کے اندر بخل آ جاتا ہے، وہ دوسروں کو کچھ بھی دینا نہیں چاہتے، پھر وہ غفلت میں اپنی راتیں گزارتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں بہت اچھا انسان ہوں، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سب کچھ دیا ہے. لیکن اس کے برعکس جو اس دنیا سے اٹھ کر آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں وہ پھر صبح سویرے استغفار کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں، اور پھر بھی وہ استغفار کرتے ہیں. انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کہیں کوئی کمی کوتاہی نہ رہ گئی ہو ہم سے، پھر بھی وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. اسحار جو ہے نا وہ رات کا بالکل آخری پہر ہوتا ہے. استغفار کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے لیکن اس کا بہترین وقت رات کا آخری وقت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کو آخری تہائی رات باقی جب رہتی ہے نا تو آسمان دنیا پر آتے ہیں، وہی جو سحری کا وقت ہوتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ کیا ہے کوئی سائل جو مجھ سے سوال کرے، یا ہے کوئی جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں. اور روزانہ یہ معاملہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آخری رات کے پہر میں، یہ ہم چاہتے ہیں نا، اگر ہماری کچھ دعائیں ہیں ہم چاہتے ہیں وہ قبول ہوں تو ہمیں اس وقت میں
اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اگر ہم جاگ رہے ہوں اس وقت میں. جیسے کئی بار پیپرز کی تیاری کرنے کے لیے ہم رات بھر جاگ رہے ہوتے ہیں نا. کئی بار کچھ اس طرح سے ہم نے اپنا اسکیجول بنایا ہوتا ہے کہ ہم رات بھر جاگ رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو سحری کا وقت ہوتا ہے نا اس میں ہمیں خصوصی طور پہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے. جو بھی ہماری تمنا ہو اس وقت میں دعا بہت جلد قبول ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے آ، ہاتھوں کو پھیلائے رکھتے ہیں کہ کوئی مجھ سے دعا کرے اور میں اس کو قبول کروں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پکارتے ہیں اس وقت میں. لیکن بہت دکھ کی بات ہے کہ میجورٹی لوگ آخری پہر میں رات کے آخری حصے میں سو رہے ہوتے ہیں. تو گناہوں کی معافی رات کے آخری پہر میں مانگنا بہت مؤثر ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ اپنے جو نیک بندے ہیں انہی کو اٹھنے کی اور استغفار کرنے کی توفیق دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے ان بندوں میں شامل کر لیں کہ ہم بھی ایسے بن جائیں. یہ جو آخری کوالٹیز بتائی گئی ہیں کون کون سی ہیں کہ یہ ساری ہمارے اندر آ جائیں. یہ وہ اللہ کے بندے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلی کوالٹی کیا ہے؟ صبر. صبر. دوسری؟ سچ بولنے والا. سچ بولنے والے. تیسری؟ حکم بجا لینے والے. ہاں اطاعت گزار. قرآن اور سنت پہ عمل کرنے والے. چوتھی؟ فرض کرنے والا. اور اس سے اگلی؟ معافی طلب کرنے والے. ہاں سحری کے وقت میں اٹھ کے استغفار کرنے والے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی یہ کوالٹیز پیدا کر دیں تاکہ ہم بھی اپنے رب کو راضی کر سکیں انشاءاللہ. اور آپ کے لیے بھی بہت ساری دعائیں ہیں. آم، اللہ تعالیٰ آپ کے ایگزامز بہت اچھے کر دیں. خصوصی دعا آپ کے لیے انشاءاللہ. جو انسان بھی محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس.